السلام علیکم، میرا نام سفیان علی ہے اور BBA سیکنڈ سیمسٹر سے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ڈاؤن فال آف رومن امپائر۔ سر ان کے ڈاؤن فال کی طرف جانے سے پہلے ان کی کچھ بیسک ہسٹری دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی جو بادشاہت ہے وہ 1000 سال تک کی ہے اور 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایک ریپبلک پیریڈ اور ایک امپیریل پیریڈ۔ ریپبلک پیریڈ میں انہوں نے اپنی اکنامی اسٹرانگ کی، اپنی آرمی کو اور اپنے جو بارڈرز ہیں ان کو محفوظ رکھا ایک ڈیموکریٹک وے میں، اور اپنے ملک کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ امپیریل پیریڈ میں انہوں نے اپنے بارڈر سے باہر آئے اور دنیا پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ اپنے جو سائڈ پہ ایریاز لگتے تھے ان پر حملے کرنا شروع کیے، جیسے کہ ویسٹ ایشیا، افریقہ اور یورپ۔ ان کے کچھ حصوں پر انہوں نے اپنا قبضہ بھی جما لیا۔ پھر آتی ہے پیونک وارز 264 سے لے کر 146 BC تک۔ پیونک وار 3 جنگوں کی ایک سیریز ہے جو کہ رومن نے لڑی افریقہ کے ساتھ اور ایجپٹ کے ساتھ، کارتھیج کے ایک شہر میں میڈیٹرین سی پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے، تاکہ وہ وہاں سے دنیا پر کنٹرول کر سکیں، کیونکہ میڈیٹرین جو ورلڈ ہے سی ہے وہ دنیا کا ایک چوک پوائنٹ ہے جہاں سے دنیا پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے ایزیلی، ٹریڈ کے ذریعے یا پھر کسی بھی جنگ کے ذریعے وہاں سے ایزیلی کسی بھی ملک کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ ان کے فال کے کچھ مین ریزنز، کچھ باغی قبیلے جنہوں نے ان پر حملہ کرنا شروع کیا، جیسے کہ گوتھ اینڈ ہنس اینڈ وینڈلز۔ 378 AD میں جو روم کا امپرر ہے وہ گوث کے ہاتھوں مارا گیا۔ 410 AD میں گوث نے روم کے شہر اسپین پر حملہ کیا اور اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ 452 AD میں منگول نے اٹلی پر حملہ کیا اور اسے اپنے قبضے میں لیا، اور وینڈلز نے اسپین پر حملہ کیا اور اسے اپنے قبضے میں لیا، اور آخر میں 455 میں انہوں نے روم کو تباہ کر دیا۔ یہ کچھ ان کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے رومن امپائر کا فال ہوا۔ جیسے کہ ان کا جو ایک بادشاہ ہے کانسٹنٹائن، اس کی موت کے بعد دوسرا ایسا کوئی بادشاہ نہیں آیا جو کہ ان کے ملک کو سنبھال سکتا اچھی طرح سے، یا پھر اس پر اپنی حکومت کر سکتا، یا پھر صحیح طرح سے اپنے ملک کو صحیح طرح سے سنبھال سکتا۔ جو گورننس سسٹم ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا، کوئی بھی آ کر اپنا سلیکٹڈ طریقے سے آ کر گورنمنٹ میں آ جاتا، اور جو عام لوگ ہیں ان کو اس چیز سے سفر کرنا پڑتا کہ ان کے ملک کو سنبھال سکتا اچھی طرح سے، یا پھر اس پر اپنی حکومت کر سکتا، یا پھر صحیح طرح سے اپنے ملک کو صحیح طرح سے سنبھال سکتا۔ جو گورننس سسٹم ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا، کوئی بھی آ کر اپنا سلیکٹڈ طریقے سے آ کر گورنمنٹ میں آ جاتا، اور جو عام لوگ ہیں ان کو اس چیز سے سفر کرنا پڑتا۔ اور اکنامک ڈکے ڈیو ٹو سلیوری۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جب جنگیں ہوئیں تو ان کے پاس پیسوں کی کمی ہو گئی، معیشت کی کمی، تو انہوں نے غلام رکھنا شروع کیے، اور غلاموں کی وجہ سے جب اور زیادہ پیسوں کی کمی ہوئی تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ان کے ایک فال کی وجہ ہے۔ ہیوی ٹیکسز ٹو مینٹین ایکسٹرا ویجنس آف کورٹس۔ پھر انہوں نے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیوی ٹیکسز لگائے، اور ہیوی ٹیکسیشن کے بعد جو عام لوگ ہیں ان کو سفر کرنا پڑا، جو کہ اس کی ایک اور مین وجہ ہے۔ اور کرپشن آف آفیشلز، ان کے جو مین لوگ جیسے کہ گورنر ہو گئے یا وزیر ہو گئے یا بادشاہ ہو گیا، ان میں کرپشن عام ہو گئی ان کے آفیشلز میں، اور دھوکہ دینا، یا پھر انٹرنلی جب ویکنیس آ جائے
یا کرپشن آ جائے تو سر یہ بھی ان کے فال کی ایک مین وجہ ہو سکتی ہے. ڈسکرمنیشن آف بائزنس, یہ ایسی چیز ہے کہ سر مطلب کسی ایک طرف جھکاؤ, مطلب کہ اگر بادشاہ ہے اگر وہ کرسچن ہے تو کرسچنس کی زیادہ سنے گا, اگر وہ دوسرے کسی سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اس کی زیادہ سنے گا. تھینک یو سر, یہ تھی میری پریزنٹیشن جو تھینک یو.